میں انہوں نے بہت کلیئرلی یہ کہا ہے کہ انڈیا سینٹر آف گلوبل پاور، سینٹر آف گلوبل امپورٹنس ہے۔ 3 ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی ہیں، یہ انتہائی افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے کہ گلوبل پیس اینڈ پراسپیرٹی میں ہم کہاں کھڑے ہیں، گل ایتھے آ گئی ہے۔ پاکستانیوں تو پتہ ہی نہیں نا ہوتے آپس میں چت ہوتی پہ نا۔ ہر کنٹری جو ہے نا وہ انڈیا کے ساتھ ریلیشن شپ اسی وجہ سے رکھنا چاہتا ہے کیونکہ اب جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں نا وہ نہ کہ پرسنلی اس بیسس پہ ہوتے ہیں کہ وہ کتنا اچھا ہے، بلکہ اس بیسس سے ہوتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی اکنامک مارکیٹ ہے۔ قومی خزانہ خالی ہونے کے قریب ہے، ملک میں صرف 4 ارب 9 کروڑ ڈالرز باقی رہ گئے ہیں۔ اس مہینے پاکستان کو بیرونی قرضوں کی قسط بھی ادا کرنی ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں وہ دنیا کے چوتھے لیڈر ہیں جو امریکی کانگریس کو ٹوائس خطاب کرنے لگے۔ وہ ایک کرزمیٹک پرسنالٹی ہے اور ایک ایمرجنگ لیڈر بن رہے ہیں پوری دنیا میں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت جو ہے وہ has come out as a regional power, as a mature country، اور ان کا ٹارگٹ ہے کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی پرماننٹ سیٹ لی جائے، اور جس طرح وہ چل رہے ہیں ڈپلومیٹکلی، جس طرح چل رہے ہیں اپنی فارن پالیسی کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ دور نہیں ہے کہ جس دن they will become a permanent member of the security council۔ نمستے دوستو، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ سنجکت راشٹر سنگھ سمیت دنیا بھر کے نیتا بھارت میں ہوئے ٹرین حادثے سے دکھی ہیں۔ ان نیتاؤں نے سنویدنائیں ظاہر کرنے کے ساتھ پیڑتوں کے لیے پرارتھنا بھی کی ہے۔ روس کے راشٹرپتی ولادیمیر پوتن نے ٹرین حادثے کے بعد بھارت کی راشٹرپتی دروپدی مرمو اور پردھان منتری نریندر مودی کو اپنی سنویدنائیں بھیجی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس گھاتک حادثے میں اپنے پریوجنوں کو کھونے والوں کے ساتھ ان کی سنویدنائیں ہیں۔ انہوں نے گھائلوں کے جلد ٹھیک ہونے کی پرارتھنا بھی کی ہے۔ سنجکت راشٹر مہا سبھا کے ادھیکش چابا قروشی نے بھارت کے اڑیسہ میں ٹرین حادثے میں مارے گئے لوگوں کے لیے شوق ویکت کیا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کر کہا کہ بھارت کے اڑیسہ میں ٹرین درگھٹنا کی خبر سن کر انہیں بہت دکھ ہوا۔ ان کی سنویدنائیں اور پرارتھنائیں پیڑتوں کے ساتھ ہیں۔ یورپی آیوگ کے ادھیکش نے بھی اڑیسہ ٹرین حادثے کے پیڑتوں کے پریواروں کے پرتی اپنی گہری سنویدنائیں ویکت کی۔ کینیڈا کے پردھان منتری جسٹن ٹروڈو نے ٹرین حادثے پر شوق جتاتے ہوئے ٹویٹر پر لکھا، بھارت کے اڑیسہ میں ہوئے ٹرین حادثے کی تصویروں نے ان کے دل کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ جاپان کے پردھان منتری فومیو کشیدا نے بھی ٹویٹ کر اپنا شوق جتایا۔ ناظرین، بھارت میں 3 ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی ہیں، یہ انتہائی افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے۔ یہ بھارت کی ایک ریاست ہے اوڈیشہ، یہاں پر پیش آیا ہے۔ پہلے 2 ٹرینیں آپس میں ٹکرائی تھیں اور یہ خوفناک تصادم ہوا، جس میں جو ابتدائی طور پر اطلاعات آئی تھی کہ 200 سے زیادہ یعنی تقریباً 300 کے قریب اب تک یہ تعداد ہو چکی ہے جو مارے جانے والے افراد ہیں اس حادثے کے دوران، اور 1000 سے زیادہ مسافروں کے زخمی ہونے کی اطلاع سامنے آ چکی ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے بھی اس افسوسناک حادثے میں جو سینکڑوں جانوں کے ضیاع پر بھارتی حکومت کے ساتھ، نریندر مودی کے ساتھ گہرے دکھ کا، افسوس کا، تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ میں سوگوار خاندانوں سے تعزیت کرتا ہوں جنہوں نے اس سانحے میں اپنے پیاروں کو کھو دیا۔ شہباز شریف صاحب نے زخمیوں کی جلد شہزادگی کے لیے بھی دعا کی ہے۔ دوستو، آپ کو پتا ہے کہ امریکی جو کانگریس ہے اس نے پرائم منسٹر مودی کو انوائٹ کیا ہے، اور جو سپیکر ہیں اس کے کیون مکارتھی، انہوں نے بیسیکلی انوائٹ کیا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہونے کیا جا رہا ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی جو ہیں وہ دنیا کے چوتھے لیڈر ہیں جو امریکی کانگریس کو ٹوائس خطاب کرنے لگے، اور جو امریکی کانگریس کے جو سپیکر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بائی پارٹیزن لیڈرشپ، یعنی کہ کانگریس اینڈ ڈیموکریٹس دونوں جو ہیں وہ پرائم منسٹر مودی کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ آئیں، اور جسے وہ کہتے ہیں نا 2107 میساچوسٹس ایونیو پہ آ کے یو ایس کانگریس کو خطاب کریں۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آلموسٹ جن لیڈرز نے پہلے یہ خطاب کیا ہے، ٹوائس خطاب کیا ہے، ان میں ونسٹن چرچل ہیں۔ ونسٹن چرچل جو فارمر برٹش پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے 1941 میں اور 1943 میں اینڈ 1952 میں، خیر انہوں نے 4 دفعہ خطاب کیا تھا، اینڈ لیٹر آن اس کے بعد بھی وہ خطاب کر کے گئے تھے۔ انہوں نے آ کے یہ خطاب کیا، اور اس کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے ورلڈ وار 2 ہونے والی تھی، پھر ہو گئی، پھر دنیا میں کس طرح کا ورلڈ آرڈر سیٹ کرنا ہے۔ اب یہ امیجن کریں کہ ایک موقع ونسٹن چرچل کو امریکی کانگریس نے دیا کہ وہ بتائیں کہ ویسٹرن یورپ جو ہے وہ کیسے ڈیفینڈ کرے اپنے آپ کو، اور ایک موقع جو ہے وہ
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو دیا جا رہا ہے کہ وہ بتائیں کہ جو انڈیا کا فیوچر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا بیسڈ آن شیئرڈ ویلیوز، یعنی کہ ڈیموکریسی اور یہ جو سارا ہیومن رائٹس، فریڈم آف میڈیا، اس طرح کی جو جنہیں شیئرڈ ویلیوز کہا جاتا ہے، کہ گلوبل پیس اینڈ پراسپیرٹی میں ہم کہاں کھڑے ہیں. گل ایتھے آ گئی ہے. پاکستانیاں تو پتہ ہی نہیں نا ہوتے آپس میں چتھو ہتھی پہ نا. اور یہاں پہ اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جسے وہ کہتے ہیں نا، انہوں نے کہا ہے کیون میکارتھی نے کہ آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ ہمیں انڈیا کا ویژن بتائیں کہ انڈیا کا کیا ویژن ہے، انڈیا کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. اور جب وہ آئے گی بات تو پھر وہ کہیں گے جناب کہ ہم نے تو انٹرنیشنل سولر الائنس بنایا، ہم نے تو 2070 تک انڈیا کو جو ہے وہ جو رینیوبل انرجی پہ کنورٹ کرنا ہے، اور ہم نے کتنا ریلوے کا نیٹ ورک بچھایا، روڈ نیٹ ورک بچھایا، کیا بغیر قرضے لے کے. پاکستان کی طرح نہیں کہ آپ نے قرضے لیے چین سے اور جا کے بھیک مانگی اور کہا پائن ہے ساڈا لاہور والا پروجیکٹ ہے، یہ اگر آپ ٹرین اورنج لائن ٹرین چلا دیں تو ہم اگر الیکشن جیت جائیں گے اور پھر ہم سی پیک کو اچھے طریقے سے چلائیں گے. سو یہ چیز ہے. سو یہ ایک موقع یہ تھا کہ جو انہوں نے دیا، جو ونسٹن چرچل کو ایک موقع جو ہے وہ پرائم منسٹر مودی کو دے رہے. اور اس کے علاوہ جو اسرائیل کے پرائم منسٹر بینجامن نیتن یاہو ہیں، انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ یہ خطاب کیا آئی تھنک 96 میں، 2011 میں اور 2015 میں 3 دفعہ آئی تھنک انہوں نے خطاب کیا، لیکن 2 دفعہ سے زیادہ والے یہی لیڈر ہیں. اسی طرح جو کیا نام ہے ان کا، یوکرائن کے جو پریزیڈنٹ ہیں اس وقت زیلنسکی صاحب، وہ کیونکہ اس وقت ہیرو ہیں تو ان کو جو ہے وہ موقع دیا گیا تھا کہ وہ آئیں اور کانگریس سے بات کریں اور ہمیں بتائیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوں گی. لیکن یہ ایک بات بتاؤں، یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے جو دنیا میں کم ہی لوگوں کو دی جاتی ہے. اور اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً دنیا کے 48 کنٹریز ہیں جنہوں نے امریکی کانگریس کے جوائنٹ میٹنگ کو جو ہے وہ کیا. اس میں بہت سارے ممالک ہیں، لیکن پرٹیکولرلی زیادہ تر جو ہے نا وہ باہر کے ہی ممالک ہیں، جسے زیادہ ویسٹرن ممالک، باہر کے ممالک نہیں، زیادہ تر ویسٹرن ممالک جو ویسٹ میں ہیں ان کو یہ موقع دیا گیا. اب یہ امیجن کر لیں کہ اگر پرائم منسٹر مودی وہاں پہ جا رہا ہے تو جو انہوں نے کہا کہ ایک تو ہم آپ کو اپرچونٹی دے رہے ہیں، یہ ہسٹورک مومنٹ ہے، اور جسے وہ کہتے ہیں نا ہمارا جو کہتے ہیں ہمارا جو مستقبل ہے، جو ہمارا ریلیشن شپ ہے وہ فیوچر میں چھپا ہوا ہے، اور ہمارے پیچھے جو کنسٹرینٹس ہیں وہ ہم نے پیچھے کرنی ہے. آپ امیجن کریں یار وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. دیٹ گیوز این ایج سو مچ ٹو انڈینز ان دی یو ایس اینڈ ان دی ادر پارٹس آف دا ورلڈ. یہ جو خطاب ہے نا، اس خطاب کی یہ نہ دیکھیں خطاب ہو رہا ہے، یہ دیکھیں کہ ہاؤ مینی اپرچونیٹیز آر بینگ کریٹڈ فار دی انڈینس.